بھی بین المراجع یعنی انٹر مرجعیت جو ہمارے ریلیشن ایک دوسرے سے ہوں گے. شیعہ کمیونٹی میں مختلف مراجع کی تقلید کرنے والے ہیں تو نماز کے علاوہ بہت ساری چیزوں ایک مرجع کے نزدیک کوئی چیز پاک ہوگی دوسرے کے نزدیک نجیس ہوگی, ایک کے نزدیک کوئی چیز حلال ہوگی دوسرے کے نزدیک کوئی چیز حرام ہوگی. اتنے بھی مسئلے بہت کم ہیں لیکن ہیں. اور ایک مرجع کے نزدیک نماز غلط ہو رہی ہے ایک کے نزدیک صحیح ہو رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ جس کے لیے لوگ ابھی سے ہی آستینے پلٹ کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آغا خوئی کی تکلیف والوں کے نزدیک عید ہو اور پھر ہم دیکھیں اور ہمارے نزدیک نہ ہو, یا الٹا مسئلہ کہ ایک کے نزدیک عید ہو رہی ہے اور ایک کے نزدیک عید نہیں ہو رہی ہے. یہ حرام و حلال کی مثال نہیں, اس سے بھی سخت مثال کہ ایک مرجع کے نزدیک آج روزہ حرام ہے اور دوسرے کے نزدیک آج روزہ واجب ہے. پہلا مرجع کہتا ہے رکھ ہی نہیں سکتے روزہ, دوسرا کہہ رہا چھوڑ ہی نہیں سکتے روزہ, اور یہ گھروں کے اندر پیش آتا ہے مسئلہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پورا ایک بہت بڑا فقہ کا چیپٹر کہ کس طریقے سے ڈیلنگز ہوں گی, کس طریقے سے ریلیشن ہوں گے مختلف مراجع کے مقلدوں. اس کا نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جو سوائے ایران کے باقی ہر جگہ ہم لوگوں کو پیش آتا ہے, اور وہ ہے انٹر فقہ ریلیشن. ایک فقہ حنفی کا ماننے والا ہے, ایک فقہ جعفری کا ماننے والا ہے. کوئی چیز اس کے نزدیک حلال ہے تو ہمارے نزدیک حرام ہے, ہمارے نزدیک حلال ہے اس کے نزدیک حرام ہے. یہ تو میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا لمبا ٹاپک ہے جس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ فقہ حنفی میں بعض مراجع کی نگاہ میں فقہ حنفی میں بھی مختلف مرجع. جانور خصوصاً اگر چھوٹا ہے جیسے مرغی, اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری نہیں. اور ہمارے یہاں جانور کے ذبح کی ایک اہم شرط ہے اللہ کا نام لیا جائے. تو وہ اگر اپنی فقہ کے اعتبار سے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے جانور یعنی مرغی ذبح کر کے ہم کو دے رہا, جو ہماری فقہ کے اعتبار سے غلط ہے. اب یہ ہماری فقہ کے اعتبار سے یہ حرام جانور ہو گیا, اس کی فقہ کے اعتبار سے حلال ہو گیا. اب میں اس کے جوابات نہیں دے رہا ہوں, ویسے جواب دے دوں کہ اس میں بالکل جائز وہی اصول چلے گا کہ وہ اپنی فقہ سے صحیح کر رہا ہے تو آپ اس کو ویلڈ مانیں گے. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے جانور کے علاوہ بھی نکاح میں, طلاق میں, میراث میں. میراث میں تو ملینز آف ڈالر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اس ایک مسئلے کی وجہ سے. تو اس کی مثالیں بڑی انٹرسٹنگ تھی. اندازہ کریں کہ ایک خشک مسئلے کو لوگوں نے 10 دن سنا کیونکہ مثالیں بڑی انٹرسٹنگ آ رہی تھی, ہر ایک کے کام آنے والی. ایک چھوٹی سی مثال اس کی اور دے دوں, اور وہ یہ ہے کہ مثلا فقہ حنفی میں ایک محاورہ ہے, ایک مسئلہ ہے جو اردو کا محاورہ ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی. وہ قاضی کے علاوہ باپ سے بھی کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی راضی تو باپ کو کیا حق ہے بولنے کا. یعنی فقہ حنفی میں لڑکی اگر بالغ ہے تو بغیر باپ کی اجازت کے شادی کر سکتی. اور ہمارے مراجع کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہے تب بھی اس کو باپ کی اجازت چاہیے. شادی لڑکی کرے گی, باپ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے کہ ماں میں نے رشتہ کیا قبول کر. اصل اجازت تو لڑکی کی ہے لیکن باپ کی بھی اجازت ضروری. اب اگر کسی وجہ سے کوئی شیعہ لڑکا فقہ حنفی کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تو ہماری فقہ کے اعتبار سے اس کا باپ ناراض ہے, وہ شادی غلط. لیکن اس کی اپنی فقہ کے اعتبار سے باپ کی اجازت چاہیے ہی نہیں ہے, باپ کو بتانا ہی نہیں ہے. اتنی انٹرسٹنگ مثالیں, بہت ساری مثالیں بنی. تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک مسئلہ چین سائیکل کہ ایک مرجع کی تقلید والا دوسرے مرجع کی تقلید والے کے ساتھ اپنے معاملات کیسے رکھے. یہاں تو میں نے جواب دے دیا مختصر کہ ہر آدمی اپنے مرجع کو دیکھے. لیکن یہ عبادتوں میں بہت ہی شارٹ ایک فارمولا دے رہا ہوں, اور معاملات کے اندر الٹا مسئلہ ہے کہ ہم سامنے والے کی تقلید دیکھیں گے, اگر وہ اپنے مجتہد کے اعتبار سے صحیح کام کر رہا ہے ہم بھی اس کو صحیح مان لیں. چنانچہ اس لڑکی سے ہم شادی کر سکتے ہیں, چنانچہ مرغی ہم کھا سکتے ہیں. یہ مختصر جواب دیا میں نے. عورت کے لیے نماز میں کیا تھوڑی کا چھپانا واجب ہے؟ جی ہاں, پردے میں عورت کے لیے تھوڑی کا چھپانا واجب نہیں ہے. امام خمینی, آغا خامنائی اور آغا سیستانی کے فتوے میں نامحرم سے حجاب کے لیے تھوڑی کھولی جا سکتی ہے لیکن نماز کے وقت تھوڑی کا چھپانا واجب ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی عارضی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑیں تو فدیہ دینا پڑتا؟ جی نہیں, اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو فدیہ نہیں ہے, روزے کی قضا ہی ہے آفٹر رمضان جب یہ عارضی بیماری ختم ہو جائے گی. اور 11 مہینے تک ویٹنگ پیریڈ ہے اس کے بعد کہ 11 مہینے میں جب کبھی بیماری ختم ہو تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا, فدیے سے کام نہیں چلے گا. فدیہ اس بیمار کے لیے ہے جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک ایک دن بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے. البتہ
بیماری کے علاوہ کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں فدیہ الگ دینا ہے اور بعد میں قضا الگ رکھنا. بیماری میں نہیں، بیماری میں یا آپ کو روزے کی قضا ہے تو فدیہ نہیں، اور اگر فدیہ آپ پر آ گیا تو اس روزے کی قضا نہیں. جو آدمی پورا سال بیمار رہا اس کے اوپر فدیہ، پھر اگر ٹھیک بھی ہو گیا 2 سال کے بعد، وہ 2 سال والے رمضان کے روزے کی قضا نہیں ہے، صرف لاسٹ رمضان کی قضا ہوگی. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وہ بیماری نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہو یا کوئی عورت پیگننٹ ہو. اس میں بھی ڈیٹیل ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل انہوں نے پوچھی بھی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہی انہوں نے نہیں پوچھا ہے. میں نے اپنی طرف سے یہ جملہ بڑھا دیا کہ کچھ کیسز میں دونوں چیزیں ہم کو دینا، قضا بعد میں کرنا ہے، ابھی فدیہ دینا. لیکن بیماری کے کسی بھی کیس، ٹیمپریری بیماری ہو، پرماننٹ بیماری ہو، ہلکی بیماری ہو، بہت سخت بیماری ہو، کسی بھی کیس میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی. یا فدیہ آئے گا تو قضا نہیں ہوگی، اور اگر قضا آئے گی تو فدیہ نہیں ہوگی. بس یہ آخری 2 سوال اس پرچے کے، کیا فدیہ مرجع کے وکیل ہی کو دینا ہوگا یا کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں؟ فدیے کا اصل میں مرجع یا وکیل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یہ پرسوں آئے گا. اچھا، یہ جو سوال اب آ گیا یہ شاید کسی مرد کا نہ ہو، اندازہ ہو جاتا ہے سوالات سبھی کے زنانہ ہے کہ مرد. یہ دیکھیے، یہ مردانہ سوال ہے، مردانہ سوال ہے، انشاءاللہ مردوں کی باری کل ہے. اچھا، کیا فدیہ مرجع کے وکیل ہی کو دینا ہوگا یا کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں؟ فدیہ جو ہے اس کا مرجع اور اس کے وکیل سے کوئی تعلق ہی نہیں. فدیہ جو ہے وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے معاشرے یا اپنے جاننے والے مستحق کو خود دینا. ہاں، اگر کبھی آپ کو ایسا مستحق نہیں مل پا رہا، یا جیسے پاکستان کا ماحول ہے، ہندوستان کے ماحول کو میں نہیں جانتا، کہ وہاں فراڈ کیسز اتنے ہو گئے ہیں کہ آدمی بہت ڈرتا کہ میں فدیہ بھی دے رہا ہوں، غلط جگہ چلا گیا، میرا فدیہ ضائع نہ ہو جائے، تو پھر وہاں پر یہ ہے کہ چلو سیف سائڈ میں جا